ستائیسویں یعنی ترمیم پہ سر یا کیا کریں تھوڑا سا بتائیے گا سر. جی محل افسوس کا مقام ہے. افسوس کا مقام اس لیے کہ جو عمارت 27ویں ترمیم کی کھڑی کی گئی وہ جھوٹ اور فریب پہ تھا، اور وہ اس لیے کہ 2 ووٹ چوری کیے گئے، ہارس ٹریڈنگ کی گئی اور اس کے ذریعے 27ویں ترمیم آئی. تو افسوس کا مقام ہے کہ جو آئینی ترمیم کر رہے ہیں آپ، وہ کنسنسس بیسڈ نہیں ہے، وہ دھوکے اور فریب پہ بیسڈ ہے. یہ عمارت اس طرح کی عمارت نہیں رہ سکتی. اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ اتنی کمزور ہیں کہ ذرا سی ہوا چلے گی تو یہ ٹوٹ جائے گا اور گر جائے گی. سر حکومت بڑے جو ووٹ کیوں نہیں دیا جبکہ اپنا جے یو آئی والوں نے مخالفت میں 4 ووٹ دیے، آپ جب بیٹھے بھی رہے پھر بھی ذاتی طور پہ میں فیل کرتا ہوں کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، لیکن پارٹی پالیسی تھی کہ نہیں کرتا. سر حکومت کے پالیسی مطلب کیا تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی حمایت کی ہے انڈائریکٹ؟ نہیں، پارٹی پالیسی تھی یہ کہ ہم نے نہیں ووٹ کرنا، ورنہ اگر نے ووٹ کیا تو لیجٹیمیسی دیں گے. اچھا، یہ تھا یہ موقف. اب وہ ٹھیک ہے، مشکل آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، شاید میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو بھی وہی ہو، لیکن جو پارٹی پالیسی ہے ہم نے وہی فالو کی. سر آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ اقتدار میں آئے تو اپنی 26ویں اور 27ویں ترمیم واپس لیں گے، تو کیا اس طرح ہوگا؟ مستقبل کا کسی کو نہیں پتہ. نہیں، آپ لوگوں کا ارادہ ہے. میں بالکل اس پہ ہاں یا نہ اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ دیکھی جائے گی جب وقت آئے گا، لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں. اور ابھی فی الحال تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترمیم آئی ہے یہ دھاندلی اور دھوکے پہ مبنی ہے. اس لیے اس کی جو اور جس کی وجہ جو ہے، جو جس وجہ سے لائی جا رہی ہے وہ بھی مخلص نہیں ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ والی نہیں ہونی چاہیے آئینی ترمیم. مستقبل میں کیا ہوتا ہے وہ اس کا اس وقت جواب دیں گے. ریکارڈ پہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم سپورٹ کریں گے. سر سیف اللہ ابرو صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ سر وہ کم از کم پی ٹی آئی میں تو نہیں رہیں گے اور نااہل ہوں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے پارٹی میرے ہدایت کے پارلیمنٹری لیڈر کی ہدایت کے خلاف انہوں نے ووٹ کیا. باقی وہ پھر ہو سکتا ہے ان کے وہ پھر آ جائیں. لیکن سر جب انہوں نے کمیٹیوں سے استعفے نہیں دیے تھے تو پی ٹی آئی نے ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی تھی؟ جب خان صاحب کا حکم آیا تھا کہ کمیٹیوں سے استعفے دے دیں، جنید اکبر صاحب نے دیے، دیگر لوگوں نے دیے، لیکن سیف اللہ ابرو صاحب ہر کمیٹی کے اندر موجود ہوتے تھے. سر ان کے خلاف پارٹی نے کارروائی نہیں کی، آج انہیں ووٹ دے دیا تو پی ٹی آئی کا حصہ تو وہ شروع سے ہی نہیں تھے. پھر پی ٹی آئی یہ کیوں کلیم کرتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو کمیٹی جب انہوں نے نہیں چھوڑی تھی تو ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا تو وہ ووٹ نہ دیتے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ میں کہتا ہوں سر شو کا آغاز کچھ دیا بھی ہوتا تو وہ ووٹ تو انہوں نے دینا ہی تھا، بلکہ ان کو بہانہ مل جاتا کہ میں نے تو اس لیے ووٹ دیا ہے کہ میں تو پی ٹی آئی میں ہوں نہیں. لیکن وہ ان کو چونکہ پی ٹی آئی میں تھے تو اب ان کے اوپر ڈیفیکشن کلوز لگتا ہے. اگر ہم پہلے نکال دیتے تو ڈیفیکشن کلوز نہ لگتا. سر فیصل واڈا نے یہ کہا کہ اگر 28ویں ترمیم آئے گی تو اس کے لیے بھی پی ٹی آئی کے 2-3 دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو پی ٹی آئی مستقبل میں اس چیز سے بچنے کے لیے کیا کرنے جا رہی ہے اپنے سینٹرز کو بچانے کے لیے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے سر. یہ سینٹ کا یا ایم این اے کا یا کسی بھی پارلیمنٹیرین کا اگر کسی دوسری طرف ووٹ دینا ہے تو وہ اس کے ضمیر کی بات ہے. میں ایک قانون دان ہوں. میں یہ تو 2 آپشن ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میں کسی کو جس کو میرے شک ہے کہ وہ ووٹ دینے لگا ہے میں اس کو پکڑ کے بند کر دوں، کڈنیپ کر دوں، اس کو اغوا کر لوں، کمرے میں بند کر دوں. یہ میں کروں گا نہیں. باقی وہ آزاد ہیں، وہ ہمیں دماغ میں کسی کے کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ ووٹ کرنا چاہیں گے تو وہ کریں گے. اس لیے میں اس کا کوئی ایسا میرے پاس حربہ نہیں ہے کہ میں ان کو روکوں. نہ میں اس قسم کی کوئی حرکت کروں گا. ہوتا تھا ایک زمانے میں کہ آپ چھانگا مانگا میں بند کر دیتے تھے لوگوں کو، یا آپ کسی جگہ لے جا کے ان کو بند کر دیتے تھے. ہوا یہ تھا کہ جب یہ سارا معاملہ آ رہا تھا تو 63A آیا، اور پھر 63A کی جب سپریم کورٹ میں تشریح ہوئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی، میں نے وہی کیس کیا تھا، سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ اگر غیر قانونی ووٹ کریں گے کہ یعنی آپ کو ووٹ کرنے سے روک رہا ہے تو پھر اس ووٹ کا استعمال بھی آپ نہیں کر سکتے. اس کو میں نے انگریزی میں کہا تھا، وہ میری آرگومنٹ کا لفظ نام تھا جو میں نے آرگومنٹ کی تھی، فروٹ آف اے پوائزنس ٹری. کہ اگر ایک درخت ہے وہ زہریلا ہے تو اس کا
جو وہ پھل ہوگا۔ پھل ہے وہ بھی زہریلا ہوگا. تو ووٹ اگر انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، تو پھر اس کو کاؤنٹ کر کے فائدہ تو آپ کسی کو نہیں پہنچا سکتے. لیکن وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وہ فیصلہ سپریم کورٹ کا تبدیل کر دیا اور رستہ کھول دیا جو آج آپ نے دیکھا. تھینک یو سر.